الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق اللہ العظیم. آپ کے اس شہر میں ابھی مولانا احمد عبداللہ صاحب دامت برکاتہم کے کہنے سے مجھے بھی پتہ چلا کہ جمعیت علماء کا یہ پہلا تجرباتی پروگرام ہو رہا ہے اور ماشاءاللہ بہت کامیاب پروگرام ہوا ہے، جس نے کارکنان کا حوصلہ بڑھا دیا ہے اور آئندہ جلدی لوگوں کو جوڑنے اور کام کو بڑھانے اور وسیع کرنے کے سلسلے میں انشاءاللہ کام ہوگا. اسی تجربے میں ایک تجربہ یہ اضافہ کر لینا چاہیے کہ ہمارے مکاتب جس طرح منظم ہونے چاہیے، ہمارے اجلاس بھی منظم ہونے چاہیے. ایک ٹائم پر شروع ہو اور ایک ٹائم پر ختم ہو جائے، اور اس میں ہم لوگ وقت کو ملحوظ رکھیں. اس کو بھی منظم بنانے کی بہت ضرورت ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا بڑا کام ہے پورے ہندوستان میں، صفا بیت المال کے نام سے، مولانا غیاث احمد رشادی. وہ مختلف پروگرام کرتے رہتے ہیں، میٹنگیں وغیرہ مہینہ بھر چلتے رہتے ہیں. تو ان کے دعوت نامے پر ایک نوٹ لکھا ہوا ہوتا ہے: آنے والوں کو انتظار نہیں کرایا جائے گا اور نہیں آنے والوں کا انتظار نہیں کیا جائے گا. جو نہیں آئے ان کا انتظار نہیں کیا جائے گا، جو آ گئے ان کو انتظار میں نہیں بٹھایا جائے گا. وقت پہ شروع ہوگا، وقت پہ ختم ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک اہم ہمارے علماء کے پروگرام، مدرسوں کے پروگرام ایسے ہی چلتے رہتے ہیں. مجھے راستے میں بار بار فون آ رہا تھا کہ کہاں تک پہنچے ہمارے ساتھی کو. تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں لیٹ پہنچ رہا ہوں، پروگرام میں دیر سے پہنچ رہا ہوں، لیکن آیا تو پتہ چلا کہ اب شروع ہونے جا رہا ہے پروگرام. جی. بہرحال یہ جو حضرات نے آپ کے سامنے مختلف باتیں رکھی ہیں، ان سب کو جمعیت کے سرگرمیوں کے حصے ہیں. جمعیت علماء کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو محدود نظریہ اور فکر رکھتی ہے. یہ علماء کی جماعت ہے، پورے ہندوستان کے علماء کی جماعت ہے، اور اس کے قائم کرنے والے بھی علماء ہیں، اور اس کو یہاں تک پہنچانے والے بھی علماء ہیں جو کتاب و سنت کے ماہرین ہیں اور اس کے جاننے والے ہیں. اور اسے دارالعلوم دیوبند کی ہمیشہ سے علمی سرپرستی حاصل رہی ہے. اس لیے جمعیت علماء کوئی معمولی مقاصد کے تحت قائم جماعت نہیں ہے. اس کا کام ہندوستانی مسلمانوں کے سماجی سدھار بھی ہے، اس لیے اصلاح معاشرہ کا حصہ ہے. اس کا کام ہندوستانی مسلمانوں کے نوجوانوں کا سدھار بھی ہے، اس لیے یوتھ کلب اس کا حصہ ہے. اس کا کام مسلمانوں کے مسائل دینیہ کا حل کرنا بھی ہے، اس لیے المباحث الفقہیہ بھی اس کا حصہ ہے. اس کا کام ہندوستانی مسلمانوں کی باہمی خصومات و نزاعات کو ختم کرنا ہے، اس لیے محاکم شرعیہ بھی اس کا حصہ ہیں. اور اس کا کام ہندوستانی مسلمانوں کی نسل نو کو ارتداد سے بچانا اور ان کے اپنے عقیدے پر ان کی تربیت کرنا ہے، اس لیے دینی تعلیمی بورڈ بھی اس کا حصہ ہے. یہ ایک جامع تحریک ہے جو ملت اسلامیہ ہندیہ کے لیے ابر رحمت ہے. اس کا کام ہر پہلو سے ہندوستانی مسلمانوں کی حفاظت ہے، عقیدے کی حفاظت، اخلاق کی حفاظت، عبادتوں کی حفاظت، اوقاف کی حفاظت، مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت، یہ سب ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جب وہ سماجی خدمات پر آتی ہے تو وہ صرف مسلمانوں کے حد تک محدود نہیں ہوتی، اس ملک کے ہر مظلوم کی حمایت و حفاظت کو اپنا فرض سمجھتی ہے، کیونکہ یہ اسلام ہی کی تعلیم ہے اور اسلام اسی نہج پر آگے بڑھا ہے اور چلا ہے. اس لیے ایک خالص اسلامی و شرعی تحریک
اور اس کی وجہ سے اس ملک میں مسلمانوں کو اب تک جو پوزیشن حاصل ہے اس کو اس کے حاسدین بدلنے کی کوشش کر کے بھی کامیاب نہیں ہے۔ جمعیت علماء ہند کو ریالیاں نکالنا اور تحریکیں چلانا اور ایجیٹیشن کرنا اور جو ہے مختلف قسم کے ظاہری پروگرام کرنے میں زیادہ دلچسپی نہیں۔ ایک موقع پر ایک مسئلہ خود مجھے درپیش ہوا، ایک کیس میں پھنس جانے کی وجہ سے ہم نے قائد محترم حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم سے رابطہ کیا 20 سال پہلے کی بات کہ ایسا ایک کیس میں ہمارا نام ہے تو اس کے لیے کیا کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کام چاہتے ہیں کہ کام نکل جائے ہمارا، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ سڑک پہ اترا جائے، دونوں میں سے کیا چاہتے ہیں پہلے اس کو پسند کر لیں۔ ہم نے کہا بھائی ہمارا کام نکل جائے، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں چاہتے، اس آزمائش سے بلا سے حفاظت رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمام کیس کا اسٹڈی کروا کے کسی کے ذریعے سے ایک سیموری تیار کر کے میرے پاس بھیج دو، بس ہمارا جو طریقہ کار ہے ہم اس طریقہ کار سے اس کو نمٹیں۔ وہ ایک فائل بنا کے بھیج دی گئی، اس کے اوپر انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم کی بھی سائن کرائی اور پھر ریاست کے چیف منسٹر کے پاس بھیجوائی آدمی کے ذریعے سے۔ پھر اس کے سامنے کچھ اس نے اپنی مجبوریاں رکھی، کچھ مسائل رکھے، بہرحال وہ ایک کیس تھا جو چلا گیا، اب ختم بھی ہو گیا۔ لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ سڑکوں پہ اترنا اور کوئی رزلٹ نہ حاصل کرنا یہ جمعیت کا طریقہ کار نہیں ہے۔ جمعیت کا طریقہ کار یہ ہے کہ ٹھوس طریقے پر کام ہو، اگر سرکار سے مل کے ہوتا ہے تو سرکار سے کرایا جائے، محکمہ جات میں جا کر ہوتا ہے تو محکمہ جات سے کرایا جائے، رابطے سے ہوتا ہے رابطے سے، ضابطے سے ہوتا ہے ضابطے سے، مگر حکمرانوں کے لیے مشکل کھڑی نہ کی جائے۔ اس صورت میں وہ دشمن بن جائیں گے اور بنتا کام بھی بگڑ جائے گا ہمارا۔ تو ایک حکمت عملی ہے، اس حکمت عملی سے کام ہوتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک مسئلے میں ایک نوجوانوں نے اس زمانے میں، دارالعلوم میں نہیں دیوبند کے نوجوانوں نے ایک بہت بڑا ایجیٹیشن کیا۔ اس میں حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا۔ ان کا ایک بہت ہی انداز تھا جس کو ہم سرد اور ٹھنڈا انداز کہتے ہیں، خطاب کا جوشیلا نہیں تھا۔ تو وہ پروگرام رکھنے والوں کو کچھ مزہ نہیں آیا اس پروگرام میں کہ صاحب وہ تو بڑی جوشیلی تقریر کر کے سب تہس نہس کر دینا چاہیے تھا پورے مجمع کو، تو حضرت تو ایسے سیدھی سی بات کرتے، تو لوگوں کو اچھا نہیں لگا۔ ان لوگوں نے حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی کو بلا کے جلسہ رکھا۔ حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی نے فرمایا کہ دیکھو بھائی کام کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا، اور میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ میں نے وزیر اعظم پنڈت نہرو سے کہا کہ پنجاب میں ہماری مسجدیں قبضہ کر لی گئی ہیں، غیر محفوظ ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا آپ کو مسجدیں چاہیے یا کوئی ہنگامہ اور گڑبڑ چاہیے؟ تو ہم کو مسجدیں چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے 2 مہینے کا موقع دیجئے اور کوئی گڑبڑ مت کریے، ایشو مت بنائیے، 2 مہینے کا موقع دیجئے۔ 2 مہینے میں 200 مسجدوں پہ تالا لگا کے چابیاں جمعیت علماء کے حوالے کر دی گئی، اور اس کے بعد کہا اب حفاظت کر لینا آپ کی ذمہ داری، اگر آپ ایشو بنائیں گے تو مجھے اکثریت کو بھی دیکھنا ہے، اب میں اس میں انوالو نہیں ہوں، میں انوالو ہوں گا تو میرے لیے مسئلہ ہے، میری حکومت کے لیے مسئلہ ہے، لیکن آپ ایشو نہیں بنائیں گے، آپ کا کام کر کے دینا میری ذمہ داری ہے۔ کام کر کے دے دیا۔ آپ کے قریب میں بھونیشور سٹی پری پلانٹ بنی ہے، جب اس کا نقشہ پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا، حضرت ایم پی تھے، وہ انہوں نے پورا دیکھا، اس میں کئی مسجد نظر آئی نہیں، گرودوارہ مندر ہر چیز نظر آ رہی، تو سیدھے سے جا کر کے کرسی صدارت پہ پہنچے اور وزیر اعظم کے سامنے کھڑے ہو کر کہا یہ آپ کی جمہوریت سیکولرزم ہے، اس میں ہر معبد نظر آ رہا ہے، مسلمانوں کی عبادت گاہ،
اس نے کہا کہ مولانا ایوان میں مجھے رسوا مت کیجئے، میں ابھی واپس لیتا ہوں، پھر سے اس کو دوسرا بنا کے بھیجا۔ واپس لے لیا اور دوسرا بنایا، روڈ نمبر 4 پر کیپٹل مسجد دکھائی گئی اور وہ منظور کرایا گیا۔ تو ہمارے جو علماء تھے جرت والے بھی تھے، ہمت والے بھی تھے۔ ایک دیہات میں فساد ہو رہا تھا ہندو مسلم، مولانا سیدھے پہنچ گئے، اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا، چیف منسٹر سے کہا کہ آپ یہاں اجلاس کر رہے ہیں اور وہاں مارے جا رہے ہیں مسلمان، آپ کنٹرول کریں گے یا میں جا کے کنٹرول کروں؟ تو اس نے اسی وقت فون کیا، شام ہوتے ہوتے سب کنٹرول ہو گیا۔ ایسے قائدین مخلص چاہیے، یہ وہ لوگ ہیں جو پچھلے پہر خدا کو منا کر اس سے طاقت لیتے تھے اور دن بھر امت مسلمہ کے لیے تڑپتے تھے اور ان کے لیے کام کرتے تھے۔ آج ہم لوگ لینے والے بھی نہیں رہے، دینے والے بھی نہیں رہے، نہ ادھر سے لینے کی صلاحیت ہمارے اندر ہے کہ قوت، جرت، ہمت اللہ سے ملتی ہے، وہ لینا بھی ہم کو نہیں آتا اور قوم کو ہمت دینا بھی نہیں آتا ہم کو۔ تو اس وجہ سے ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم جمعیت کو اس کے تمام عنوانات کے ساتھ سمجھیں۔ وہ ایک جامع تحریک ہے اور اس کے تمام شعبوں کو زندہ کر کے ہم اپنے پورے اڑیسہ کے اندر اور پورے ضلع کے اندر ایک ایسا مثالی مسلم معاشرہ بنا سکتے ہیں جس معاشرے میں غفلت اور بے حسی نہ ہو، وہ معاشرہ احساس و شعور کے ساتھ زندگی گزارتا ہو، اسے احساس اپنی عزت کا بھی ہو، اپنے حقوق کا بھی ہو، اپنے دین کا بھی ہو، اپنے خدا کا بھی ہو، اپنی حکومت کا بھی ہو، ہر چیز کا شعور۔ اور ایسا کر سکتے ہیں بشرطے کہ ہم ایک دفعہ اور جرت و ہمت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اور جو آج آپ نے شہر کے اہم ترین ذمہ دار چہرے یہاں نظر آ رہے ہیں، لوگوں کو دیکھ کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ سب اپنی اپنی جگہ ذمہ دار و سمجھدار لوگ ہیں۔ انشاءاللہ آپ سب ارادہ کر کے اٹھیں اور آگے علماء سے جڑے رہیں، بار بار میٹنگیں ہوں اور اچھا تھوڑا سا وقت اور مل گیا ہے، ورنہ مجھے مشکل اصل میں یہ ہے کہ ڈسٹربنس کے بعد پھر سے شروع نہیں کر سکتے۔ دو قسطوں میں بیان کرنا تو شاید میرے لیے بہت مشکل کام ہے جی، 2 قسطوں میں نہیں ہو سکتا۔ خیر تھوڑی دیر اور میں بتاتا ہوں آپ کو۔ تو یہ جو کام ہوا ہے اور ہو رہا ہے یہ سب فکروں سے ہوگا، اور میں مبارکبادی دیتا ہوں حضرت مولانا جابر صاحب کے صاحبزادے کو کہ ان کے گزرنے کے بعد ان کی جگہ کو پر کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کو اندر بھی وہی روح جو حضرت مولانا کے اندر پوری قوم کے لیے تھی، اللہ تعالیٰ پھونک دے اور انہیں کھڑا کیا ہے، تو پھر ایک زندگی و تابندگی آئے۔ بہت علاقے ایسے ہوتے ہیں قائدین کے بعد پھر ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، اس لیے قائد کے بعد قائد کا کھڑا ہو جانا ضروری ہوتا ہے، اور اس امت کو تو قیامت تک سنبھالنا ہے اور اسی طریقے سے لے کے چلنا ہے۔ اس لیے آپ سب حضرات، ان کے رفقا اور کٹک کے تمام علماء، جمعیت علماء کے کارکنان اور ارکان، سب سے میری گزارش یہ ہے کہ کام کرنے سے کام ہوگا۔ مولانا صاحب بھی نوجوان قائد ہیں، ابھر رہے ہیں، ان سے بھی میں کہتا ہوں کہ سارا جہاں خلاف پروانہ چاہیے۔ ہم کو اتنی فرصت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم پر کون کیا تبصرہ کر رہا ہے۔ اگر آپ تک کوئی بات پہنچے تو غور سے سنو، اس لیے سنو کہ اگر اس میں ہماری اصلاح کا کوئی پہلو ہے تو ہم اپنی اصلاح کر لیں گے۔ باقی سامنے والا الزام اور تہمت ہی لگا رہا ہے تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کی فکر کریں، اس کا ٹائم نہیں ہے۔ ہم ہنگامی طور پر اپنی امت کی خدمت میں ہیں، ابھی ہمیں فرصت نہیں کہ ہمیں برا بھلا کہنے والوں سے نمٹے۔ کہتے رہو بھائی، اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو اسی کے لیے پیدا کرتا ہے۔ اور میں آپ کو اور ہر عالم دین کو کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا مخالف نہ ہو تو آپ کا جذبہ عمل سرد پڑ جاتا ہے، آپ کو مخالف ہونا چاہیے۔ یہ تکوینی نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ اللہ کھڑا کرتا ہے، یہ تکوینی نظام ہے۔
اگر ہمارے مد مقابل کوئی نہیں تو ہمارا جوش عمل ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ان کو تو ہم یہی سمجھیں کہ یہ پاور ڈرنک ہے، یہ انرجی ہے، یہ ہماری اندرونی طاقت بڑھانے والے لوگ ہیں۔ اللہ ان کا بھی بھلا کرے، باقی اس سے زیادہ ہمیں توجہ دینا نہیں، اس لیے کہ اس میں جتنا وقت خراب ہوتا ہے اور ان باتوں کو بار بار سوچنے سے جو انسان کی ہمت پست ہوتی ہے اور کام کرنے کا حوصلہ مردہ ہوتا ہے تو وہ اپنا ہی نقصان ہے۔ اس وجہ سے لوگ اپنا کام کریں گے، ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے، سب اپنا اپنا کام کریں۔ اللہ نے جس کو جس کے لیے پیدا کیا اسے کرنے دو اپنا کام۔ کب نہیں کہا گیا؟ جب شیخ الاسلام صدر تھے تو نہیں کہا گیا؟ جب مفتی کفایت اللہ صاحب تھے تو کیا نہیں کہا گیا؟ جب ابوالکلام آزاد تھے تو کیا نہیں کہا گیا؟ کیسے کیسے لوگوں کو بھی کہا ہی گیا ہے، اور سبھی کو اس سے گزرنا ہی ہوتا ہے، گزرنا ہے۔ اب ہمارے قائد محترم کو کیا کچھ نہیں کہا جاتا ہے، کتنا اب تو جو ہے ہر منہ میں زبان ہے، ہر ہاتھ میں قلم ہے، سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ اپنی اوقات اپنے کو نہیں معلوم، اچھا معلوم ہے نہ برا معلوم ہے، نہ ملک کے حالات کو سمجھتے ہیں، نہ ملک کی سیاست کو سمجھتے ہیں، نہ حکمرانوں کی جو ہے سوچ کو جانتے، کچھ بھی نہیں، بس صرف اپنے قائدین پر تبصرے کرنا یہ ہماری شوق بن گیا ہے، فیشن ہے، ہمارے جونیئر علماء کا فیشن ہے۔ اس فیشن سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، کام کریں، ہمارے جونیئر علماء بھی کام کے میدان میں آئیں۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، تبصروں سے نہیں ہوگی، تذکروں سے نہیں ہوگی، کام سے ہوگی۔ حضرت مولانا یوسف صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہاں بیٹھ کے گھر کے دیوان خانے میں امریکہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، رشیا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو حضرت پوچھتے تھے کہ بابا تم سے مشورہ ہی کون کر رہا ہے؟ تمہارے ان مشوروں کو وہاں تک پہنچانے کا کیا انتظام ہے؟ کیوں اپنا ٹائم خراب کر رہے ہو؟ تم کو کیا کرنا چاہیے تھا وہ کرو، تم اپنا تو نہیں سوچ رہے ہو، امریکہ رشیا پہ فیصلے کر رہے ہو۔ تو یہ بیکار لوگ دنیا میں رہیں گے، اور ان بیکار لوگوں سے کوڑی کا کام بھی نہیں ہوگا۔ جو میدان عمل میں اترتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، مصیبتیں جھیلتا ہے، حالات کا مقابلہ کرتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ ابھی میں کوکن کے سفر پر تھا گزشتہ مہینے میں، اور پہلی دفعہ اس علاقے کے مدارس اور وہاں کے پروگراموں میں شرکت ہوئی، تو ایک مقام پر گیا، کالوستا نام کی ایک جگہ تھی، وہاں ایک بزرگ بوڑھے آدمی تھے اور عالم دین، حافظ قرآن، اور بڑے محبوب اس علاقے کے بچے کے محبوب قائد تھے وہاں پر۔ ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ہی پروگرام رکھا تھا، انہی کے گھر میں ہم کھانا کھانے کے لیے ساتھ میں جا رہے تھے۔ تو میں نے کہا ماشاءاللہ یہاں ہر شخص کی زبان پہ آپ کا نام ہے، اور آپ ہی سب کے معتقد ہیں، آپ ہی سب کے رہنما لگتے ہیں اس علاقے میں۔ تو کہنے لگے کہ جب میں یہاں آیا تھا میرے استاذ کے حکم سے امامت کرنے کے واسطے جوانی میں، تو ہمیں یہ خشکی میں سے رستہ نہیں ملا تھا، تو ایک چھوٹی سی بوٹ کر کے ہم دریا میں چل رہے تھے، ندی تھی گاؤں کے پاس، اس ندی میں، اسی ندی کو دیکھ کے بتایا، اس میں سے ہماری بوٹ چل رہی تھی، اور ادھر خشکی پر بستی کے مسلمان مردوں، عورتوں، جوانوں، بوڑھوں کا جلوس چل رہا تھا۔ یہ جلوس مجھے مرد آباد کہتے ہوئے چل رہا تھا، اور وہابیوں کو آنے نہیں دیں گے، اور یہ کرنے نہیں دیں گے، فلاں نہیں کرنے دیں گے، تو ادھر یہ جلوس چل رہا، اور ہم آ رہے ہیں امامت کے واسطے۔ ایسے آئے تھے ہم یہاں پر، اور مجھے کھانے میں زہر دیا گیا، میں باہر جا کے آنے تک کمرے میں سانپ ڈال دیا گیا، اب کیا کیا ستایا گیا جس کو اگر بیان کروں تو گھنٹوں نکل جائیں گے، لیکن آج میں یہاں طے کر کے رہا، مروں گا یہیں پر اور کھپوں گا یہیں پر، یہاں سے جاؤں گا نہیں، چاہے جو ہو جائے یہیں پر مرنا ہے مجھے۔ تو پردیس سے آئے تھے، اور یہ بڑے اپنے استاذ کے حکم سے آئے تھے، اور آنے کے بعد اس طریقے سے اپنے آپ کو لگا دیا، تو آج حالت یہ ہے کہ ہر چھوٹے بڑے کی زبان پہ انہی کا نام ہے، اور انہی سے پوچھ رہے ہیں، انہی کو مشورہ کر رہے ہیں، اور انہی کے اوپر یہ۔ تو بھائی کام تو کامیابی تو کام سے ہوگی، اپنے کو کام کرنا ہے، انشاءاللہ جو کمی ہو گئی ہے اس کی تلافی کر لی جائے۔ جو کچھ غفلت ہم سے تھوڑی سی ہوتی ہے، آتے ہیں قوم پہ ایسے احوال، آئے چلے آئے، کوئی بات نہیں،
اب تازہ دم ہو کے کھڑے ہو جائیں، پھر نئے سرے سے جان ڈال دیں جمعیت کے اندر، پھر ہم ایک مثالی ریاست بھی بن سکتے ہیں، مثالی ضلع بھی بن سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہماری قوم کا ہی فائدہ ہوگا۔ یہاں تو مسلمان بہت اقل قلیل ہیں، اس لیے اور زیادہ ضرورت ہے کہ یہاں پر مخلص علماء کی سرپرستی میں دینی سرگرمیاں چل رہی ہوں، اور مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان زندہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ نوجوان برباد ہو رہے ہیں، آپ کی ریاست کے بہت سے نوجوان ہنر کے ذریعے سے دنیا بھر کی ہوٹلوں میں کام کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور وہاں سے آتے ہیں، ہر جگہ کا کلچر لے کے آتے ہیں، ہر جگہ کی فکر اور سوچ لے کے واپس آتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے علاقے کے ایجوکیٹڈ نوجوان مختلف کمپنیوں میں ملک بھر کے اندر کام کر رہے ہیں، اور وہاں ان کو نت نئے نظریات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی ملحد ہو رہا ہے، کوئی دہریہ ہو رہا ہے، اور کوئی مسلمانوں ہی کی گمراہ جماعتوں کا حصہ بن رہا ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیوں بھائی؟ اگر ہم خفتہ ہوں گے تو پوری قوم سو جائے گی۔ اس لیے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہے اور ہمیں کام کرنا ہے۔ چونکہ یہ جمعیت کا اجلاس ہے، اس لیے میں مواخذے والی بات کر رہا ہوں، خود احتسابی والی بات کر رہا ہوں۔ کوئی واعظ و نصیحت کرنا نہیں ہے کہ صاحب بیان کر دیا جائے کوئی، یہ ہم لوگوں کی یہ ضمیر کو زندہ کرنا ہے۔ ہم کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ، کوئی فتنہ باقی نہیں رہے گا، کوئی فرقہ باقی نہیں رہے گا۔ عالم کی وہ شان ہے کہ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک قدرت اللہ شہاب نام کے پڑوسی ملک کے اندر ایک بہت بڑے ادیب اور بہت قابل شخصیت گزرے ہیں۔ جب سے ملک تقسیم ہوا اس وقت سے لے کر کے 5 صدور مملکت کے پیے رہے ہیں، کنٹینیو پیے وہی رہے ہیں، صدر بدلتے رہے، 5 صدور مملکت کے پیے تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے اپنی تاریخ، اپنی خود نویس سوانح لکھی۔ اس میں ایک واقعہ لکھا کہ جنرل یحییٰ خان کو خیال ہوا کہ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ کے بجائے کمیونسٹ ملک بنا دیا جائے۔ اس کے لیے اس نے ایک ڈیلیگیشن تیار کیا قابل لوگوں کا، اور ان عرب ملکوں کو بھیجا جو پہلے اسلامی جمہوریہ تھے اور اس کے بعد وہ کمیونسٹ ملک ہو گئے۔ تو کیسے کیا گیا، کیا کیا ہوا، وہاں کی سب کا جائزہ لے کے رپورٹ بنائی جائے کہ ہم اس ملک کو کیسے کمیونسٹ کنٹری بنا دیں۔ تو وہ رپورٹ تیار کی ان لوگوں نے، بہت ضخیم رپورٹ، اور اس میں جو تجربے سامنے آئے سب لکھا، اور اسے صدر کے پاس، صدر نے سیکریٹریٹ کو بھیجا کہ اس کے نفاذ کی شکلیں بنا کر اور نظام بنا کر مجھے دیا جائے۔ تو سیکریٹریٹ سے جو فائل آئی، چونکہ یہ صدر کے پیے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی شہادت کے ساتھ اس کو لکھا کہ میں خود اس فائل کے لے جانے اور لانے کا نگراں ہوں، پہلے تو میرے ہی پاس آتی ہے۔ سیکریٹریٹ سے ایک سطر لکھ کر اس کو واپس کر دیا گیا قصر صدارت میں، اور وہ سطر یہ تھی کہ جب تک اس ملک میں یوسف بن نوری زندہ ہے اس پلان پر عمل ناممکن ہے۔ یہ لکھ کر کے بھیج دیا۔ ایک ہمارا عالم ایک ملک کی تمام تر قوتوں پر بھاری اس لیے ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کہ ہمیں اس دین کو ختم ہونے دینا نہیں، ہمیں اس ملت کی حفاظت کرنا ہے، کھڑا ہوا ہے۔ اور رات بھر حضرت شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب ختم نبوت کے مسئلے کے سلسلے میں حضرت علامہ یوسف بن نوری پورے ملک کا دورہ کر رہے تھے، تو وہ تو کنٹینیو کر رہے تھے، اور ہر علاقے کے علماء ان کے ساتھ جوڑے جاتے تھے۔ تو اسلام آباد کے دورے میں میں بھی جوڑا ہو گیا تھا، تو یہ بھی خود بڑے عالم دین، تو کہتے ہیں کہ میں تو عاجز ہو گیا، اس لیے کہ وہ دن بھر سفر کرتے تھے، رات کو جلسے میں خطاب کرتے تھے، اور جو تھوڑی دیر آرام کے لیے ان کا انتظام کیا جاتا تھا، وہاں جا کے ہم تو بالکل بے حس ہو جاتے تھے، اور وہ مصلی پر کھڑے ہو جاتے تھے اور رو رو کے اللہ کو مناتے تھے۔ ایک دن ان کی ہچکیاں دیکھ کر میں نیند سے بیدار ہوا، تو میں نے دیکھا کہ سب سو رہے ہیں اور یہ بڑے میاں رو رہے ہیں اللہ کے سامنے۔ تو میں نے دل ہی میں سوچا یہ تحریک ناکام ہونے والی نہیں ہے، یہ تحریک کامیاب ہی ہو کر رہی ہے۔ تو دل میں لگا کہ ان کی لو کر دے جہاں میں نشر ذوق،
شمعیں تو جل رہی ہیں سو بزم میں روشنی نہیں ہے۔ پہلے 2 علماء تھے پورے ضلع کو سنبھالتے تھے، اب 100 علماء ہیں آپس ہی میں لڑ رہے ہیں۔ اس لیے دل میں لگا کہ ان کی لو، یہ ہے اللہ سے لو لگنے کے بعد ہی کام ہوگا اور کام میں مزہ آئے گا اور برکت ہوگی۔ اس لیے دونوں جانب فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَب، دونوں جانب سے ہمارا رشتہ ہو، تعلق مع الحق اور تعلق مع الخلق۔ یہ جب دونوں طاقتیں ہوں گی تو انشاءاللہ کام ہوگا، بہت ہوگا، بہت ہوگا، اور مایوسی کچھ نہیں۔ حالات کتنے خراب ہو جائیں، حالت ماحول جتنا زیادہ خراب ہوتا ہے، جب اس کے مقابلے میں عالم دین اور مفکر ملت کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ بہتر پھل عطا فرماتا ہے۔ اس لیے حالات سے ملت کبھی گھبرائی نہیں ہو، کبھی گھبرانا نہیں ہے ہم کو، کتنی مشکل ہو جائیں۔ RSS کا کوئی بھی منصوبہ ہو، BJP کچھ بھی چاہ رہی ہوگی، ملک کے لیے ان کا کیا بھی جو بھی نظام ہوگا، کچھ بھی ہوگا، ٹھیک ہے، وہ ان کی مرضی ہے، ہم تو ان کو جا کے روک نہیں سکتے۔ لیکن ہمارا نظام کیا ہے؟ اس ملت کی حفاظت کے لیے ہمارا پلان کیا ہے؟ ہم اپنا پلان کریں۔ اس ملک میں ماضی میں بھی دیکھ لیجیے، لارڈ میکالے نے ایک سسٹم آف ایجوکیشن متعارف کرایا، تو حجت الاسلام نانوتوی نے ایک مدرسہ کھول دیا مسجد کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر۔ وہ ایک کنٹری کا نظام تھا، ایجوکیشن، سسٹم آف ایجوکیشن، جو برٹش حکومت کا نظام تھا، جو ہندوستان میں متعارف کرایا گیا تھا، وہ کتنا طاقتور تھا۔ اور یہ بڑے میاں کا منصوبہ کیا تھا؟ ایک استاد ایک بچے کو لے کے ایک درخت کے نیچے بٹھا کے کام شروع کر دیا، اور یہ جو کام شروع ہوا تھا یہ اسلامی نظام تعلیم کے ذریعے سے انگریزی نظام تعلیم کو شکست دینے کا پہلا قدم تھا، اور ہوئی شکست، اور ان کے مقاصد اس ملک میں ان کو حاصل نہیں ہوئے۔ تو ڈرنا کا کیا ہے؟ اتنی بڑی مملکت ہندوستان کی چلی گئی، سارا اکھنڈ بھارت مسلمانوں کے ہاتھ سے انگریز کے ہاتھ میں چلا گیا، تو سب لوگوں نے شکست تسلیم کر لی۔ لیکن وہ مولوی ملا لوگ ہی تھے کہ جو کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا نہیں، شکست نہیں تسلیم کرنا ہے اور مقابلہ کرنا ہے، ملک واپس لینا ہے، 1 انچ بھی نہیں دیں گے، واپس لیں گے۔ انہیں کے کھڑے ہونے سے یہ کام ہوا، آج ملک آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بقول حضرت مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ کے کہ ہم نے 150 سال کی جنگ آزادی کے بعد ملک کی زمین آزاد کرا دی ہے، اور ہمیں ایک 150 سال کی اور جنگ لڑنی ہے ملک والوں کے ضمیر آزاد کرانے کے واسطے۔ ضمیر آزاد کرانا ہے، اس کے لیے بھی ہمیں ہی کام کرنا ہے اور ہمیں ہی ان کے ساتھ رہنا ہے، یکجہتی کا، اخلاق کا، پڑوسیوں کے حقوق کا ثبوت دے کر ان کے ضمیر جو جکڑ لیے گئے ہیں تعصب کے اندر، اس سے آزاد کرا لینا ہے۔ جب آزاد ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر ہمارے پاس ایک دفعہ وہ ہندوستان ہوگا جس میں امن ہی امن ہوگا، بھائی چارگی ہوگی، محبتیں ہوں گی، ایک دوسرے کی ہمدردیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ جن علماء نے ماشاءاللہ یہاں کوشش کی اور جو اکابر ان کی سرپرستی فرما رہے ہیں، ان سب کی اللہ تعالیٰ ہر طرح مدد فرمائے اور اس قافلے کو آگے بڑھائے، اور ہر سال پچھلے سال کے مقابلے میں جمعیت کے مقاصد آسمان کو چھو رہے ہوں اور روح بترقی ہوں، اس کے لیے اللہ کوششوں کو کامیاب فرمائے، اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے، اس بستی میں امن و امان قائم فرمائے، ہر قسم کے فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ووسیع غفرانک۔ اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، ولک الحمد لا منتہا له دون مشیئتک، ولک الحمد حتی ترضا، ولک الحمد اذا رضیت، ولک الحمد بعد الرضا، یا اہل التقوی ویا اہل المغفرہ۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا محمد عبدک ورسولک، وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یعود السلام۔ نسألک یا ذا الجلال والإکرام
أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تعطينا رغبتنا وأن تغنينا عمن أغنيته منا يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما۔ اللہ اپنی ذمہ داریوں کی طرف سے جو کچھ کمی کوتاہی ہم سے ہوئی ہے اپنے کرم سے معاف فرما۔ اور اے اللہ اب جب ہم نے ارادہ کیا ہے آپ اس کی تلافی کا غیب سے سامان فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے کاموں میں برکت نصیب فرما دیجئے۔ مولا ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں، حالات ناموافق ہیں، نامساعد ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کا حکم سمجھ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ سہارا ہے تو صرف آپ کا ہے، امیدیں ہیں تو صرف آپ سے ہیں، کوئی ہمدرد ہے نہ غمگسار ہے۔ اے مولا چونکہ ہم توحید پسند ہیں، آپ کی توفیق سے آپ کی چوکھٹ کے علاوہ کوئی چوکھٹ کوئی آستانہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ مولا ہم آپ ہی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، آپ ہی کے سامنے دست سوال دراز کرتے ہیں، آپ ہی کی قدرت پہ یقین رکھتے ہیں، آپ ہی کے عفو و مغفرت کا پر ایمان رکھتے ہیں۔ مولا ہمیں معاف فرما دیجئے اور ہمارے لیے مددوں کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے مولا آپ کا سہارا ہے تو ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم اپنا کام آگے لے کر چلیں گے اور آپ کی توفیق سے اور آپ کی تائید سے کامیاب ہو جائیں گے۔ اے اللہ ملت اسلامیہ محمدیہ ہمارے حبیب کی، آپ کے حبیب کی محبوب امت، جس کے غم نے انہیں راتوں پر بستروں پر سلانے کے بجائے مسلوں پر کھڑا کیا، اور جس کے غم میں ان کی آنکھیں آنسو بہاتی رہیں اور ان کی آہیں عرش تک پہنچتی رہیں۔ مولا کریم یہ وہی امت ہے جو اس وقت بے سہارا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، باتیں ہی باتیں ہیں۔ اے مولا آپ اگر مدد نہ فرمائیں تو پھر کوئی پرسان حال نہیں رہے گا۔ اللہ کرم فرما دیجئے، مدد فرما دیجئے، زیادہ آزمائش میں مت ڈالیے، کمزور بندے ہیں ہم۔ اے مولا بس آپ ہی ہمارا سب کچھ درگزر کر کے کچھ بھی امتحان لیے بغیر ہماری مددوں کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیجئے، آخرت بھی سنوار دیجئے۔ اے اللہ ہم ایسے بندے بن جائیں کہ آپ کو اچھے لگیں، ہم ایسے بندے بن جائیں کہ آپ کے حبیب کو اچھے لگیں۔ اے اللہ جمعیت علماء ہند کو طاقت عطا فرمائیے، قوت نصیب فرمائیے، کارکنان میں آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما دیجئے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر بنیان مرصوص بن کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے مولا اس جمعیت سے آپ نے ملت اسلامیہ ہندیہ کو کل بھی عزت بخشی تھی، آج بھی بخش رہے ہیں، آئندہ بھی اس کے ذریعے سے اس ملک کے مسلمانوں کی حمایت و حفاظت، ان کے حقوق کی حفاظت اور ان کی عزت و خودداری کی حفاظت کا سامان فرما دیجئے۔ اے اللہ مخلصانہ خدام عطا فرمائیے، اپنا خاص تعلق نصیب فرمائیے، اپنے سے لو لگائے رکھنے کی ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے حبیب سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انتہا رحم و کرم کی بارش فرمائیے، اس اجلاس کے منتظمین کو قبول فرمائیے، ان کے اموال کو، اعمال کو، اخلاق کو برکت سے متصف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے ان بزرگوں کو جو دیر سے یہاں پر تشریف فرما ہیں، صحت میں سلامتی میں برکت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے حاضرین کے جملہ مقاصد حسنہ کی تکمیل فرمائیے، جملہ پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول و منظور فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اہل بیتہ وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔